الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. بزرگان محترم، وزیر، دوستو، ساتھیو، پوری دنیا میں مختلف قسم کے احوال پڑھنے میں اور سننے میں مل رہے ہیں. عالم کا بگاڑ حد سے زیادہ ہو چکا ہے. قرآن پاک میں اللہ پاک نے ایک نہیں کئی قسم کی آیتیں اس بگاڑ کے سلسلے میں نازل فرمائی. ایک جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. بحر اور بر کا جو یہ فساد ہے جو ظاہر ہو چکا ہے یہ انسانوں کے اعمال کا نتیجہ ہے. اللہ پاک کی ذات رحیم ہے، اللہ پاک کی صفت رحمانیت ہے. اس وجہ سے اللہ نے فرمایا دنیا میں یہ مختلف قسم کے چھوٹے چھوٹے عذاب سیمپل کے طور پر اللہ پاک اس وجہ سے اتارتے ہیں تاکہ بندوں کو عبرت حاصل کر کر اللہ کی طرف رجوع کا موقع مل جائے. یہ مقصد ہوا کرتا ہے. چاہے عذاب طوفان کی شکل میں ہو، چاہے عذاب زلزلوں کی شکل میں ہو، چاہے عذاب انسانوں کے ایک دوسرے کے اوپر قتل و غارت کی شکل میں ہو. غرض یہ کہ پوری دنیا فساد سے بھری ہوئی. اس فساد کا علاج کیا ہے؟ اس فساد کا علاج تو ایک ہی ہے کہ اللہ کی طرف رجوع ہونا. لیکن یہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اور اللہ پاک نے قرآن پاک میں کئی آیتیں اس قسم کی نازل فرمائی ہیں کہ امت کے اوپر اللہ پاک نے ایک فریضہ عائد کیا تھا جس کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کہتے ہیں. امت کا ایک بہت بڑا طبقہ اس کو چھوڑ چکا ہے. بہت سے لوگوں نے تو اس کو سمجھا ہی نہیں. جنہوں نے سمجھا ہے انہوں نے عمل نہیں کیا، اور جنہوں نے عمل کیا ہے تو مکمل عمل نہیں کیا. اس وجہ سے دنیا میں ہر طرف فسادی فساد، بگاڑی بگاڑ نظر آ رہا ہے. احادیث کو پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ جب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑ دیا جاتا ہے تو اس وقت دعائیں قبول نہیں ہوتی. اللہ والے بھی دعائیں کریں تو دعائیں قبول نہیں ہوتی. اور اگر اس عمل کو چھوڑ دیا جاتا ہے تو دنیا میں عذاب آنا شروع ہو جاتا ہے.
اس وجہ سے اس عمل کی ایک اہمیت، جیسے قرآن پاک میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل کے اوپر اللہ پاک نے جو لعنت بھیجی ہے حضرت داؤد علیہ السلام کی زبان پر، وہ اس وجہ سے بھیجی، قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ نہیں کہ وہ لوگ برائیوں سے نہیں روکتے تھے، برائیوں سے روکتے تھے، لیکن حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جناب نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک بہت بڑا عابد اور زاہد اور اس زمانے کے اللہ والے تھے۔ اللہ پاک نے جب حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم فرمایا اس بستی کو ختم کرنے کا، تو انہوں نے کہا کہ اللہ، ایک آپ کا بندہ تو ایسا ہے جو زاہد اور عابد ہے، اللہ نے فرمایا کہ اس کو ہی سب سے پہلے ختم کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ برائیوں کو وہ دیکھتے ہیں لیکن ان کے پیشانی پہ بل تک نہیں آتا۔ تو کتنا بڑا عذاب اس بستی کے اوپر اگر نازل ہوا کہ بستی کو پلٹ دیا جائے، تو اس عذاب کے اندر وہ اللہ کا وہ بندہ جو بہت بڑا عابد اور زاہد تھا، اللہ پاک نے ان کو بھی اس کے اندر شامل کر دیا۔ یہ برائیوں سے تو روکتے ہیں، لیکن یہ تو اس کے باوجود ان میں رلنا ملنا، اور یہ ہے کہ برائیوں کے ہونے کے اوپر ان کے پیشانی کے اوپر بل بھی نہیں آتا۔ اس وجہ سے امت کی ذمہ داری ہے، ہر طبقے کے اوپر ذمہ داری ہے، بحیثیت شوہر اپنی بیوی کی نگرانی کرنا شوہر کے ذمہ ہے، بحیثیت باپ اپنے بچوں کی نگرانی کرنا باپ کے ذمہ ہے، بحیثیت خاندان کا سربراہ اس کے ذمہ ہے کہ اپنے خاندان کے سلسلے میں جو برائیاں ہو رہی ہیں اس کو روکا جائے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ امر بالمعروف، ہمارے استاد محترم حضرت مولانا مفتی نواز الرحمان صاحب دامت برکاتہم درس کے دوران فرمایا کرتے تھے، عام طور پر ہم فرماتے کہ امر بالمعروف کرنے کے لیے صلاحیت بولنے والے میں ہونا ضروری ہے کہ سلیقے سے اس کو روکے، سلیقے سے بات کرے تاکہ وہ برائی سے رک جائے، وہ اچھی بات اس تک پہنچ جائے۔ لیکن وہ فرمایا کہ نہیں عن المنکر کے لیے سننے والے کے اندر استعداد کا ہونا ضروری ہے۔ اگر سننے والے اس ایمانی سطح پر نہیں ہیں تو جب اس کے سامنے اگر نہیں عن المنکر کیا جائے گا تو وہ ضائع ہو جائے۔ اس وجہ سے اس کی استعداد بھی پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ انسان کو یہ تو کم سے کم معلوم آ جائے کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے۔ امت کا ایک بہت بڑا طبقہ اس سلسلے میں بالکل غافل ہے، چاہے اپنے انفرادی مسائل ہوں یا اجتماعی مسائل ہوں، اس کے اندر معلومات کرنا شریعت کا کیا حکم ہے، اس سلسلے میں اللہ کے نبی کا کیا حکم ہے، اس سلسلے میں فتویٰ کیا ہے فقہ کا، اس سلسلے میں کوئی سروکار نہیں ہے۔ ایک بہت بڑا طبقہ غفلت میں زندگی گزارتا ہے۔ اس وجہ سے ہر زمانے میں ہر موقع کے اوپر ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اسلاف نے اس بات کی کوشش کی ہے کہ اسی طریقے سے یہ جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام ہے امت کے اندر جاری رہے، یہ کام ہوتا رہے تاکہ امت کے اندر اس بات کی استعداد ہو کہ برائی سے رک جائیں اور نیکی ان کی زندگی کے اندر ہو جائے۔ اب آپ دیکھ لیجیے کہ کتنے اچھے کام ہماری زندگی میں نہیں، کتنے اچھے کام نہیں۔ ہم لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں، ہم لوگ روزہ بھی رکھتے ہیں، ہم لوگ ذکر بھی کرتے ہیں، ہم لوگ تلاوت بھی کرتے ہیں، اور ہم لوگ حج بھی کر کے آ رہے ہیں، لیکن عام طور پہ دیکھنے میں یہی آ رہا ہے کہ کتنا بڑا طبقہ حج کو جا رہا ہے، لیکن جس طریقے سے جا رہا ہے اسی طریقے سے واپس آ جا رہا ہے، کوئی تبدیلی نہیں ہے، کوئی تبدیلی محسوس نہیں ہوتی۔
پہلے زمانے میں ایک علاقے میں ایک گاؤں کا آدمی حج کو چلے جاتا تو اس کے آنے کے بعد ایک عجیب کیفیت پیدا ہو جاتی. اس وجہ سے لوگوں میں مشہور بھی ہے نا, ارے حاجی صاحب ہو کے گناہ کرتے کیا, مشہور بھی اس وجہ سے مشہور ہے کہ آپ حاجی ہیں پھر بھی گناہ کرتے ہیں, آپ نے اتنا بڑا عمل کیا ہے. حالانکہ حج سے گناہ کا کیا مطلب؟ گناہ تو ایک اندر کی ایسی خواصت ہے اور ایک ایسا عمل ہے کہ جب تک مسئلے کے اندرون صحیح نہیں ہوگا, جب تک آدمی کو گناہ سے نفرت نہیں ہوگی, جب تک وہ کراہیت نہیں ہوگی, اور جب تک اپنے اوپر محنت کر کے اس گناہ کو نہیں نکالے گا, جب تک تو وہ گناہ چھوٹ نہیں سکتا. کتنے لوگ ہیں برس ہو چکے ہیں یہ مستقل گناہوں کے اندر ہیں, لیکن یہ ہے کہ نہ کوئی ہم کو ہمت ہوتی ہے ٹوکنے کی, نہ بازو والا ہمت کر سکتا ہے ان کو ٹوکنے کی اور سمجھانے کی, نہ ان کو خود اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ میں گناہ کے اندر. اور ایسے گناہ ہیں کہ جس میں کوئی لذت بھی نہیں. چلو بھائی کوئی آدمی گناہ کر رہا ہے, اس میں لذت ہو رہی ہے نفس کو, تو معلوم ہوتا ہے کہ ساتھ اس وجہ سے گناہ کر رہا ہے کہ لذت ہے اس کو. اس مسلمان میں سونے کی انگوٹھی پہنتا ہے, یہ دولہا ہے سونے کی انگوٹھی پہنتا ہے, حرام ہے نا. اس کے عام ہونے میں کس بات کا شک و شبہ؟ پہننے والے کو بھی یہ معلوم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد کے لیے سونے کو حرام قرار دیا. حرام. لیکن یہ ہے کہ ہم لوگ نکاح پڑھاتے ہیں, ہماری بھی ہمت نہیں ہوتی ہے کہنے کی کہ وہ سونے کی انگوٹھی نکالیں. اب یہ سوچتے ہیں کہ کہیں فساد نہ ہو جائے, کہیں معاملہ خراب نہ ہو جائے. بعض مرتبہ تو دولہے میاں سے گلے ملتے کان میں بولنا پڑتا ہے, وہی مجمع میں اس کی رسوائی نہ ہو جائے. ہم ایک جگہ گئے تو جہاں ایسے گناہ کبیرہ ہے اور طبیعت ہمت بھی نہیں ہوتی کہ خطبہ نکاح پڑھے, کہ گناہ کبیرہ ہے, خطبہ پڑھنا ہے, مسجد میں بیٹھا ہوا ہے, ایک حرام کام اس کی زندگی کے اندر ہو رہا ہے, اور اتنا بڑا مجمع ہے اور گھر والوں نے بھی اس کو نہیں روکا. ہم اشارہ کرتے ہیں بعض مرتبہ ان کے سرپرست کو بلا کے, وہ کہتے ہیں کہ نہیں رہنے دیجیے جیسا ہے. ایک جگہ ہم گئے, وہاں پر یہ امام ضامن بنا ہوا تھا. کیوں مانتے ہیں؟ لال کپڑا بتا ہوا تھا, اس میں کچھ سکہ بھی تھا, اس کا نام سنا امام ضامن ہے. ہم نے پوچھا کہ بھائی یہ کیا ہے, ہمیں تو نہیں معلوم کیا ہے, اس لیے کہ کبھی زندگی میں نہیں دیکھا ہم نے کیا چیز ہے, لیکن یہ کیا بنا ہوا ہے دال تک کیجیے. اب بتائیے کہ یہ غیر محسوس طریقے سے مشرکین کا عمل ہے. یعنی یہ ہے کہ عقیدہ یہ ہے کہ دولہے کی حفاظت یہ کرے گا لال کپڑا. کپڑے سے دولہے کی حفاظت کا کیا مطلب ہے اس کا؟ ہمیں تو نہیں معلوم. لوگ بتاتے ہیں کہ صاحب بوریے لوگ بنتے ہیں اس کو, جس سے جو ہے دولہا محفوظ رہتا. کیسے محفوظ رہتا؟ کپڑے میں کیا ہے, کپڑے میں کیا طاقت ہے, یا سکے میں کیا طاقت ہے؟ لیکن یہ ہے کہ غیروں کا یہ طریقہ یہاں ہم نے بہت سوچا, بہت ہمت کی, کیسے کہیں بالکل دولہے میں یہاں سے تو واقف ہی نہیں ہے بیچارہ, کون اجنبی ہے, کس مزاج کا ہے. اب بولے تو کہیں غصہ نہ ہو جائے. اور بعض مرتبہ بھی سوچنا پڑتا ہے کہ اگر حکمت اختیار نہ کی جائے تو اس عمل پہ اور کم نہ جائے گناہ پہ, یہ بھی تو سوچنا پڑتا ہے. ہم نے سوچا خطبہ نکاح پڑھنے پڑھ تو دو, اس کے بعد سب سے پہلے اس کے گلے ملا میں, اور گلے مل کے میں نے ان کے کان میں کہا, میں نے کہا یہ جو آپ نے باندھ رکھا ہے نا یہ شرک ہے, پہلی فرصت میں اس کو اتار دیجیے. آپ سے میری پہلی ملاقات ہوتی تو پہلے اتروا دیتا. یعنی یہ کیا ہے؟ ایک کام ہے, ہمارے ساتھ ایک بزرگ تھے, بہت بڑے بزرگ تھے, ان کا انتقال ہو گیا. یہاں آیا کرتے تھے, بسمل شاہجہاں پوری, بڑے شاعر سے زبردست. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ کام کیے اور نہرو کے باڈی گارڈ تھے. وہ مجھ سے کہا کرتے تھے, چندے کے یہاں آیا کرتے تھے, وہ مجھ سے کہا کرتے تھے کہ میں نے پوری دنیا میں کلمہ پہنچایا ہے. میں نے کہا وہ کیسے؟
کہنے لگے نہرو کا باڈی گارڈ تھا، جیسے اس کا انتقال ہوا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں نے پڑھا، بولے پوری دنیا میں ریڈیو سے پہنچ گیا. میں نے تو توحید پہنچائی. بولے وہ ایک دکان میں ہم ان کے ساتھ گئے، ایک تاجر سے ملاقات کے لیے. ہم نے تو ہمت ہی نہیں کہ صاحب اجنبی آدمی ہے یہ تاجر بیچارہ، ابھی معلوم نہیں ہم سے، لیکن یہ ہے کہ با ہمت جری تھے وہ. انہوں نے فوری مسافہ ملایا ہے، تو انہوں نے اپنے ہاتھ کھینچ لیے. میں مسافہ نہیں ملا، تعالیٰ نے چندے کے لیے چندے کے لیے اتنے نفروں سے چندہ کرے تو چندہ ہوگا کیا؟ لیکن اللہ والے تھے وہ، انہوں نے یوں ملایا، انہوں نے اپنے ہاتھ مسافہ نہیں ملا تھا میں آپ سے. انہوں نے پوچھا کیوں؟ کہنے لگے آپ کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی حرام ہے. آرام سے مسافہ نہیں ملا تھا. میں پہلے اتارا، انہوں نے تھوڑی اتارا، جب کہیں جا کر انہوں نے مسافہ ملایا. بہرحال کتنی تو مطلب یہ ہمت اور جرات ہونی چاہیے کہ مطلب یہ کہ ایک آدمی حرام کے اندر مبتلا ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کو کوئی روکنے والا آج ہمارے معاشرے میں نہیں. ہمارے معاشرے میں کوئی نہیں روکنے والا. دیکھو یہ نا ٹکنے سے نیچے پائجامہ پہننا، علماء نے اس کو بھی حرام لکھا ہے. کتنا موٹا مسئلہ ہے کہ ٹکنے سے نیچے وہاں اسفل من الکعبین والازار فی النار. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا جو ٹکنے سے نیچے جو بھی ازار وغیرہ پہنے گا نیچے سے آگ پھلگائی جائے گی، آگ پھلگائی جائے گی. ایک حدیث میں فرمایا اللہ پاک کل قیامت کے دن نظر نہیں فرمائیں گے. اور ایک حدیث تو نظر سے ایسی گزری کہ ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے، انہوں نے نماز پڑھی. اللہ کے نبی نے فرمایا پھر نماز پڑھو، وضو کر کے آؤ بھائی، پھر نماز پڑھو. پھر انہوں نے نماز پڑھ کے لے وضو کر کے پھر نماز پڑھو. پھر انہوں نے نماز پڑھ کے لے وضو کر کے پھر نماز پڑھو. اس کے بعد فرمایا کہ دیکھو تمہارا ٹکنے سے نیچے پائجامہ ہے، نہ تمہارا وضو ہوا نہ تمہاری نماز ہوئی. آپ نے اہمیت کی خاطر اس بات کو بتایا. مسئلے کے اعتبار سے علماء نے اس حدیث کی توجیہ فرمائی ہے کہ مطلب یہ کہ نماز بھی ہو جاتی ہے اور مطلب یہ کہ وضو بھی ہو جاتا ہے، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اہمیت کو بتانے کے لیے سمجھانے کے فرمایا نہ تمہاری نماز ہوئی نہ تمہارا وضو ہوا، کیوں ٹکنے سے نیچے تمہارا پائجامہ. ایک حدیث میں فرمایا کہ اللہ کل قیامت کے دن نظر رحمت نہیں کریں گے. ایک حدیث میں فرمایا کہ اللہ پاک کل قیامت کے دن بات نہیں کریں گے جس کا ٹکنے سے نیچے پائجامہ ہو. اب بتاؤ ٹکنے سے نیچے پائجامہ پہننے میں کیا مزہ ہے؟ اس میں لطف کیا ہے؟ کوئی مزہ نہیں، کوئی لطف نہیں. لیکن آپ دیکھیے کہ اکثر لوگ اس گناہ کے سلسلے میں کسی کو کوئی ہمت نہیں ہوتی. چل رہا ہے معاشرہ، چل رہا ہے معاشرہ چل رہا ہے. بھائی داڑھی کا کٹانا تو گناہ ہے نا. ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں، ذکر بھی کر رہے ہیں، تلاوت بھی کر رہے ہیں، بیت اللہ بھی چلے گئے، حرم میں بھی چلے گئے، مدینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے سامنے بھی چلے گئے. آپ ہم کو دیکھ رہے ہیں، سلام پڑھنے والے کو اللہ کے نبی دیکھتے ہیں، سلام پہنچتا ہے، اسی طریقے سے چلے گئے اور جہاں کے بھی آ گئے. لیکن یہ ہے کہ کوئی اس بات کا احساس نہیں ہوگا کہ کیا ہے. لیکن کچھ تو معاشرے میں ایسے لوگ ہونے چاہیے جو مطلب یہ کہ گناہ کو گناہ سمجھائیں کہ بھئی یہ گناہ ہے، اللہ ناراض ہوتے ہیں اس سے، اللہ پاک کی رحمت کو توجہ نہیں ہوتی ہے. معاشرہ ہمارا پورا گناہوں سے بھرا ہوا ہے، معاشرہ ہمارا پورا گناہوں سے بھرا ہوا ہے. لیکن کوئی کسی کو ٹوکنے کے لیے، کوئی کسی کو سمجھانے کے لیے امت کے اندر ایسا کوئی طبقہ عمومی طور پر کھڑا ہونے کے لیے تیار نہیں ہے جو کہتے بھائی یہ تو کوئی گناہ ہے، اللہ ناراض ہوتی ہے، اس سے رک جاؤ، کہنے کے لیے تیار نہیں. دیکھو نماز کا چھوڑنا تو گناہ کبیرہ ہے نا، نماز کا چھوڑنا گناہ کبیرہ ہے. ہمارا پورا گھر سوتا ہوا ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ ہمیں اور کسی کو توفیق نہیں ہوتی، ہم ان سے کہہ دیں گے آج تم نے نماز نہیں پڑھی، گناہ کا کام کیا. اب کہاں سے گھر میں رحمت آئے گی، کہاں سے مطلب کی برکت آئے گی، کہاں سے ہماری زندگی میں سکون آئے گا جب ہم اللہ کو ناراض کر کے سو رہے ہیں. میں اس وجہ سے کر رہا ہوں کہ یہ تو میں یونان ہے، نمونے کے طور پر یہ سمجھانے کے لیے امت کے اندر گناہ عام اور امت کے اندر ٹوکنے والے ختم ہوتے چلے جاتے. لیکن یہ ہے کہ ظاہر بات ہے کہ کسی کو برائی سے روکنا، اس کے لیے تو حکمت کی ضرورت، اس کے لیے حکمت کی ضرورت، تدبیر کی ضرورت، سمجھانے کی ضرورت ہے کہ دیکھو اس عمل کو اچھی طریقے سے سمجھایا جائے کہ دیکھو یہ عمل بہت اللہ ناراض ہوتے ہیں، اسے نہیں کرنا چاہیے. اس کو سمجھائے تو انشاءاللہ
اگر وہ کہیں کہ ہمارے اندر درد ہوگا، توق ہوگا، اخلاص ہوگا، نیت نہیں ہوگی، اللہ پاک ضرور زبان میں اثر رکھیں گے، وہ رک جائے. اللہ پاک دیں گے، اس سے دعا نہیں کروں گا، اس کی دعا نہیں کروں. اللہ پاک اس کی برائی کو چھوڑا دے. حل بنا لیا تھا رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات میں نے پڑھا. اللہ پاک نے بے حد درد اور عجیب و غریب قسم کا اخلاص عطا فرمایا تھا. لیکن یہ ہے کہ ایک نوجوان آتا تھا آپ کے پیر دبانے کے لیے، بزرگ ہیں، چلو بزرگوں سے کوئی خدمت کر لو، کچھ دعا مل جائے، ہوتا ہے مزاج. تو کہنے لگے کہ حضرت نے ایک مرتبہ اس کو ٹوک دیا کہ تمہارے چہرے میں داڑھی نہیں ہے، بس اتنا کہا. دوسرے دن جانا بند کر دیا، دوسرے دن جانا بند کر دیا. حضرت نے پوچھا ارے وہ نوجوان آیا کرتا تھا، وہ نہیں آیا ہمارے پاس. تو بازو والوں نے کہا کہ حضرت جس دن سے آپ نے اس کو داڑھی کے لیے ٹوک دیا ہے اس کو برا لگا، اس نے آنا چھوڑ دیا. آپ نے ہاتھ سے ہاتھ مار کے کہا ارے اللہ اکبر، ابھی توا گرم نہیں ہوا تھا ہم نے روٹی ڈال دی، ابھی توا گرم نہیں ہوا تھا ہم نے روٹی ڈال دی. پہلے تو گرم کرنا پڑتا ہے، یہ لوگ بیچارے 4 مہینے لے جا کر گرم کرتے ہیں، گرم کر کے دھلاتے ہیں. جب تک گرم نہ کرو تو آدمی کہاں چھوٹتا ہے. اس وجہ سے پہلے تو اپنی صحبت میں رکھ کر، اپنی مجلس میں بٹھا کر، ذہن تازی کر کر، اللہ کا خوف دلا کر اور اس کو اچھی چیزیں بتا کر اس کا ذہن بنا کر آدمی کو کہا جاتا ہے کہ گرامی کہنے کہ وہ تو بہت بڑے اللہ والے تھے نا، کیا ان کو نہیں معلوم تھا، خود چیزیں معلوم تھا. لیکن وہ برداشت نہیں کر سکے کہ برائی ہے، اس کے چہرے کے اوپر یہ بیچارہ پاؤں دبانے آتا تو میرا عقیدت مند ہے، مجھ سے محبت کرنے والا ہے، لیکن اس کو برا لگتا ہے. پاؤں میں برداشت ہے، ابھی توا گرم نہیں ہوا تھا میں نے روٹی ڈال دی، ابھی تو اس کو اور گرم کرنے کی ضرورت تھی، ابھی تو اور گرم کرنے کی ضرورت تھی. گرم ہوتا اور قریب ہوتا تو ہو سکتا. اللہ والے بات میں یہ ہوتا ہے، کوئی چاہتے یہ ہے کہ کسی کے اندر کوئی برائی دیکھے تو کہتے ہیں کہ یہ برائی اس سے دور ہو جائے. بھائی دیکھو، جب تک ہم لوگ اس بات کی محنت نہیں کریں، میں بھی تقریر میں سے ایک مذاکرے کی بات کر رہا ہوں، سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں کہ جب تک ہم لوگ اس بات کی محنت نہیں کریں اور اس بات کی کوشش نہیں کریں گے کہ ہمارے درمیان میں سے اللہ کو ناراض کرنے والے عمل ختم ہو، جب تک ہمارا معاشرہ درست ہونے والا نہیں، اللہ کی رحمت کو توجہ ہونے والا. یہ جو آئے دن عذاب کا سلسلہ ہے، آئے دن مسائل کے شکار ہے، آئے دن امت پریشانیوں کے اندر مبتلا ہے، جہاں اور بہت سے وجوہات ہیں، ان وجوہات میں علماء نے یہ بھی ایک وجہ لکھی ہے کہ ہم لوگ مسئلے کی برائی سے روکنے کا ہم نے یہ نظام ختم کیا. ایک والد محترم ہے، بچہ اگر مطلب یہ کہ تعلیم حاصل نہیں کر رہا تو فکر مند ہو جاتے ہیں، نہیں کما رہا ہے تو فکر مند ہو جاتے ہیں، اگر سیاست میں چلے گیا تو فکر مند ہو جاتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ اس کی زندگی میں گناہ ہے تو کوئی فکر مندی نہیں ہوتی، کوئی فکر مند نہیں ہوتا. بھائی فکر دلانے کے لیے میں تو اپنے بزرگوں کی باتیں نقل کر رہا ہوں. اس وجہ سے اللہ سے دعا بھی کروں، اللہ پاک ہمارے معاشرے کے اندر ایسے افراد پیدا فرما دے اور ایسی طرف ہو جائے کہ ہمارے جہاں کوئی برائی ہو رہی ہو، کم سے کم آخری درجہ تو یہ ہے کہ دل پر ٹھیس تو پہنچے. بدانی کا عدب الایمان، ہم ہاتھ سے نہیں روک سکتے، زبان سے نہیں روک سکتے، تو آخری درجہ یہ ہے کہ دل کے اندر اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ یہ برائی نہیں ہونی چاہیے، بہت غلط عمل ہے، وہ برائی ہو کا احساس تو کم سے کم ہونا چاہیے کہ برا عمل کر رہا ہے. اس وجہ سے آج پوری دنیا کے حالات جو دگرگوں ہو رہے ہیں اس کی وجہ ہے کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کو ہم نے ترک کر دیا. اس ترک کرنے کی وجہ سے اللہ کے عذاب آ رہے ہیں، اللہ کی نصرتیں اٹھ رہی ہیں، دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں، ایک دوسرے میں مسلمان منتشر ہیں. اس وجہ سے کاش مسلمانوں کو یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ یہ عمل زندہ ہونا چاہیے، اس عمل کو زندہ کرنے کی کوشش کرنا چاہیے اور خود بھی عمل کرنا چاہیے اور لوگوں کو بھی اس عمل کی ترغیب دینا چاہیے. جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنی موٹی مثال دے کر انسانوں کو سمجھایا حدیث پاک کے اندر، تو فرمایا کہ کشتی کے 2 درجے ہیں، اوپر ایک ہے نیچے ایک ہے. نیچے والے مستقی کے اوپر پانی لینے جاتے ہیں اور ان کو برا معلوم ہوتا ہے کہ صاحب بار بار اوپر پانی لینے جائیں آئیں، کیوں نہ ہم ایسا کریں کہ نیچے کشتی کے اندر ہی سوراخ کر لیں. اور اگر اوپر والوں نے اگر ان کو کشتی کے نیچے سوراخ کرنے کو منع نہیں کیا تو پھر ہوگا کیا؟ اوپر والے بھی جائیں گے، نیچے والے بھی جائیں گے، پانی اندر آئے گا، سارے ڈوب جائیں. تو اگر جو لوگ
مطلب یہ کہ نیک کام کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں اور اچھے کام کرتے ہیں، اگر انہوں نے دوسروں کی فکر نہ کی تو جب اللہ کا عذاب آئے گا تو جہاں برے جائیں گے تو یہ نیک بھی چلے جائیں گے۔ ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون۔ اس وجہ سے میرے بھائی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو حدیث پڑھی گئی ہے اور قرآن کی جو تلاوت کی گئی ہے، ان آیتوں کا مفہوم، اس حدیث کا مفہوم یہی ہے کہ مطلب یہ کہ اگر کوئی برائی دیکھو تو ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرو، اس سے بھی نہ ہو سکے تو زبان سے روکنے کی کوشش کرو، اس سے بھی نہ ہو سکے تو کم سے کم ایسا تو ہو کہ دل کے اندر برائی کا احساس ہوگی، بہت مدد۔ اچھا ایک نقطہ محدثین نے لکھا ہے، وہ بھی سمجھا دوں میں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ کے اندر بلاغت ہوتی۔ آپ دیکھیے کہ کیسی عجیب و غریب قسم کی بلاغت اللہ کے نبی نے فرمائی۔ آپ نے اس حدیث کے اندر برائی کو ختم کرنے کا لفظ استعمال نہیں فرمایا۔ کیا بلاغت ہے، یعنی کیا بلاغت ہے اس حدیث پاک کے اندر؟ آپ نے کیا فرمایا؟ من رأى منکم مغیرا منکم منکرا فلیغیرہ، یعنی آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ جو برائی کو جیسے برائی کو ختم کر دینا، یہ جملہ نہیں کہا، بلکہ آپ نے یہ جملہ استعمال فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ، یعنی کہ اس کو بدل دو، ختم مت کرو۔ برائی جلدی سے ختم نہیں ہوتی، اس کو حکمت کے تدبیر کے ساتھ ختم کر دو۔ دیکھو کیسے ختم کرو، میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ ہمارے حضرت مولانا خلیل الرحمان سجاد نبوی دعوت برکات ہیں، بہت بڑے اللہ والے ہیں۔ ایک مرتبہ وہ سفر میں تھے کسی ملک کے، تو ظاہر بات ہے کہ دیکھیے کہ عام طور پہ جب آدمی گاڑی میں جاتا ہے تو آج کل پوری دنیا میں چیزیں عام ہو چکی ہیں، گانے، قوالی، پتہ نہیں کیا ہے۔ اب فوری طور پر پیچھے والا کو بھی خاموش ہونا پڑتا ہے کہ بھائی ڈرائیور اس سے جاگتا ہے۔ ارے بھائی آواز سے جاگتا ہے یا گانوں سے جاگتا ہے؟ کہیں سے جاگتا ہے، پہلے یہ طے کرنا چاہیے۔ تو ہر ایک کہیں ایک ساتھ کچھ نہ کچھ ان کے کان میں بات پہنچنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ جیسے ہی وہ بیٹھے اور اس نے فوری کیسٹ لگائی جس کے اندر گانے کی۔ اب ظاہر بات ہے کہ انہوں نے فوری طور پر یہ نہیں کہا کہ بھائی اس کو بند کرو، اور یہ بھی نہیں کہا کہ میں نہیں سننا چاہیے، یہ حرام ہے، یہ بھی نہیں کہا، بلکہ کہنے لگے کہ ہمارے پاس اور دوسری ایک چیز نعتوں کی۔ ہم نے کہا کہ ذرا یہ تو لگائیے، وہ نکال کے یہ لگائیے، دیکھیں اس میں کتنا شاندار، وہ نکلوا دی اور یہ لگوا دی۔ اب یہ لگوا دی تو نعت کی، نعت سنتے رہے، اسے نہیں نکال کے لگا دی، وہ ڈرائیور ہے ہوتا، اسے نکلوائی نکال دی۔ تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے مطلب یہ کہ گانوں کی سیڑھی نکال کر نعتوں کی سیڑھی اس وجہ سے رکھی تھی کہ کوئی یہ لگا دو، تو اس کو کہتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا تغییر، یعنی بدل دو، گانوں کو نعتوں کے ذریعے سے بدل دیا۔ بس گانا سننا تو حرام ہے، اب انہوں نے نعت شروع ہوگی تو نعت سنتے رہو، نعت سنتے رہو۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بدل دو اس کو، یعنی اپنی حکمت کے ساتھ، تدبیر کے ساتھ اس برائی کو بدلنے کی فکر کرو کہ کسی طریقے سے برائی بدل جائے۔ اس لیے کہ برائی کو ختم کرنے کے لیے تو بڑی محنت کی ضرورت ہے، اس کا تو ذہن ہوگا نہیں ہوتا۔ اگر وہ چیز میں آئے گا نہیں صاحب ہم تو سننا چاہ رہے ہیں، آپ سنیں، ہم سنو، اتر جاؤ، کیا کریں گے؟ تو اس وجہ سے اس کو اس طریقے سے تغییر کر دی اس کی کہ اس سیڑھی کو نکال کر دوسری لگا دی۔ سن رہے ناز کہ آپ بھی ناز سنیے، ہم بھی ناز سنتے ہیں، عبادت ہے ناز کا سننا، سنتے رہیے۔ تو مطلب یہ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث میں یہ بلاغت، یعنی کہ کوئی سا بھی برا کام اس کی تغییر کی فکر کرو، اس کو بدلنے کی فکر کرو، اس بات کی فکر کرو کہ اس کے بجائے کوئی اچھی چیز اس کے سامنے پیش کر دو۔ اسی وجہ سے ہمارے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، حضرت مولانا شاہ ابراہیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرمایا کرتے تھے کہ کسی غلط کام کو چھڑانے سے پہلے امت کو سنتوں کا عادی بنانا چاہیے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ صاحب یہ ناجائز ہے، یہ حرام ہے، یہ کام غلط ہے، یہ بدعت ہے، اس کے بجائے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی جگہ پر کون سا کام مسنون فرمایا، آپ اس کو جاری کرو، یہ خود کو ختم ہو جائے گا۔ اس لیے کہ اندھیرے کو ختم کرنا ہے، تو اگر کوئی یہ کہنے لگے کہ صاحب روشنی روشنی روشنی، تو روشنی تو آتی نہیں ہے، بٹن دبانے سے روشنی آتی ہے۔ تو اس وجہ سے اندھیرے کو دور کرنا ہے، تو آپ ایسا کرو سنت کی روشنی کو عام کر دو، اچھی کا اندھیرا خود بخود دور ہو جائے۔
یہ ہے طریقہ کسی کام کی کرنے کا۔ اس وجہ سے حضرت مولانا نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ لکھا ہوا ہے، کہنے لگے کہ ان کے ساتھ ایک خان صاحب رہا کرتے تھے اور داڑھی یوں اس طریقے سے سیکوں کی طرح کرتے تھے اور ٹخنے سے نیچے چوڑی دار پاجامہ پہنتے تھے، لیکن اتنی دوستی تھی کہ وہ ان کو کھانا کھلاتے، وہ ان کو کھانا کھلاتے، برسوں تک رہے ایسے۔ لوگ کہتے تھے کہ صاحب اتنے بڑے عالم ہیں، ان کے اصلاح کی فکر نہیں کی، لیکن وہ جانتے تھے کہ صاحب جب تک یہ گرم نہیں ہوگا اس کے اوپر ہتھوڑا مارنے سے یہ لوہا بنتا نہیں ہوئی، گرم کرو ہو۔ انہوں نے برسوں اپنی صحبت میں رہ کے گرم کیا اور اس کے بعد میں جب دیکھا کہ یہ خوب گرم ہو گیا، اس کے بعد کہنے کے خان صاحب بس کرو دوستی ختم، اس لیے کہ تمہاری الگ لائن میری الگ لائن ایسی کیسی دوستی، اب لہٰذا میں نے یہ طے کیا ہے تمہارا لباس میرے کو بھی نہ دو اور تمہاری کسی تعلیم نہیں بنا۔ حضرت آپ اتنے بڑے عالم ہیں، آپ کی طرح میں بن جاتا ہوں، اس دن سے وہ ان کی طرح بن گئے۔ یہ ہے طریقہ، یہ ہے طریقہ کسی کو سدھارنے کا اور کسی کو سمجھانے کا اور کسی کو مطلب کے راہ راست پہ لانے کا۔ یہ ہمارے مطلب کہ سنت طریقہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت کے ساتھ محبت کے ساتھ مطلب یہ کیا کہ امت کے اندر جو کام غلط ہو رہا ہو اس بات کی فکر تو ضرور ہے کہ صاحب یہ غلط کام ختم ہونا چاہیے اور مطلب اس کی تغیر ہونی چاہیے اور سنت کی روشنی آنی چاہیے، ہدایت کی روشنی آنی چاہیے، لیکن اس کا طریقہ بھی سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ سے دعا کرو اللہ پاک امت کے اندر اس بات کا شعور آ جائے کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ امت کے اندر جتنی برائی ہو رہی اور اللہ کو ناراض کرنے والے عمل ہو رہے ہیں، اللہ پاک اس سے ہر ایک کو دور کر دے اور اللہ پاک کو راضی کرنے والے عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔